اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی برہانہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے 12 آیتوں کی اللہ رب العزت کے فضل سے تلاوت فرمائی تھی اور شرحاً و تفصیلاً اس کو جاننے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس مرتبہ آگے بڑھنے کا موقع اللہ رب العزت کو ہم سب کو اس کے فضل سے عطا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا آگے فرمان ہے آیت نمبر 13 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے جانا کہ وہ لوگ حضور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے تھے، انہیں بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ معجزات انبیاء کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا سکتے تھے۔ ایک امت کی بات نہیں، ہر ایک چیز بات چل رہی۔ جیسا کہ حضرت سیدنا صالح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، کفار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سیدنا صالح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ لوگ مذاق اڑائے، بولے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سیدنا صالح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اس میں سے دوسرا شخص اٹھ کے بولا کہ وہ پہاڑ میں سے جو اونٹنی نکلے گی وہ اونٹوں سے زیادہ لمبی ہونی چاہیے۔ تیسرا شخص بولا کہ وہ حاملہ ہونی چاہیے۔ چوتھا شخص بولا کہ وہ جیسا ہی پہاڑ میں سے نکلے گی جلد از جلد اپنے بچے کو باہر پھینک دے گی، ویسی ایک اونٹنی ہونا، اور ایک دن اگر وہ پانی پیے تو دوسرے کو پینے کا موقع نہ ملنا، ایک دن وہ پانی پینا، ایک دن ہم پانی پینا۔ عزیزان محترم، ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا صالح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا صالح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ لوگ سب کو لے کر پہاڑ کی طرف گئے۔ آپ دعا کرے، ایک دم پہاڑ ہلا، اس میں سے پہاڑ میں سے اونٹنی جیسا وہ لوگ اوصاف بیان کرے تھے وہ سب اس اونٹنی میں جمع تھے۔ نکلتے ہی وہ اونٹنی اپنے پیٹ کے اندر کے بچے کو باہر پھینک دی، اور روز آنا وہ لوگ اس کا دودھ پیا کرتے تھے، اور ایک دن اگر وہ پانی پیتی تھی تو گاؤں میں بستی میں پانی نہیں رہتا تھا، دوسرے دن وہ لوگ کو پینا پڑتا تھا، ایک دن وہ لوگ کو گیپ لینا پڑتا تھا پانی پینے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، وہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھے، جیسا کہ ہم باہر نکلنے کے بعد چاند کو رات کے وقت دیکھتے ہیں۔ ہم باہر نکلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بڑی کائنات ہے، پیڑ ہے، پودے ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، اس کا خالق کون ہے؟ جواب آئے گا اللہ۔ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ جو لوگ تھے وہ لوگ اپنی منمانی کے اعتبار سے عبادت کرتے تھے، یہ منافقین۔ تو بولے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے، وہ لوگ کو کہا گیا کہ تم لوگ ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ اپنے دل کے اندر عشق بلالی پیدا کرو، اپنے دل کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو، جیسے کہ محبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہے۔ تم لوگ دین کے لیے محنت کرو، جیسے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ جیسا رمضان آیا عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا لو، ایسا ایمان لاؤ۔ ایسا ایمان نہیں جے کہ آپ کلمہ پڑھ لیے، ایسا ایمان نہیں آپ کلمہ پڑھ لیے آپ کے جسم سے چوری نہیں چھوڑ رہی، ایسا ایمان نہیں آپ کلمہ پڑھ لیے آپ گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں، ایسا ایمان نہیں
آپ ایسا ایمان لاؤ آپ کے ذریعے سے دوسروں کو راحت پہنچے، آپ عبادتوں کے اندر آگے آگے رہیں، ہر نماز میں مسجد میں پہلے صف میں کھڑے ہونا، ایسا ایمان، آپ کے مال کے اندر بے حد دین کے لیے حصہ رہنا، آپ کے جسم کے اوپر حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت جھلکنا، ایسا ایمان اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا، فجر کی نماز منافقین کے اوپر بہت شاخ تھی، وہ لوگ فجر میں نوٹ سکتے تھے، عشاء کی نماز بھی بہت شاخ گزرتی تھی لوگ کے پر، وہ عشاء کو نہیں آ سکتے تھے۔ آج کل کا ماحول دیکھیے آپ، فجر کی اذان ہوتی پر نماز نہیں ہو رہی، مسجد کے اندر جو مقتدی جیتے رہنا ہے وہ تنے رہ رہے، جمعہ کے دن وہی بھر کے رہ رہے، جمعہ کے دن بھر کے رہ رہے، پھر جمعے کی فجر میں کہاں گئے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ جیسا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمام کل کائنات کا خالق میں ہوں، نفع دینے والا میں ہوں، زر پہنچانے والا میں ہوں، نقصان پہنچانے والا میں ہوں، تمہارا رب میں ہوں، تمہارا خالق میں ہوں، تمہارے مال کے اوپر حق میرا ہے، زکوٰۃ جتنی دینا ہے اتنی دو، رمضان کا روزہ جیسا رہنا ہے ویسا رہو، یہ مطلوب ہے اللہ رب العزت۔ عزیزان محترم، ایک شخص ہے ایمان صحیح نہیں ہے اس کا، طواف پہ طواف کر رہا، آپ سے سوال ہے، آپ خود بولیں گے کہ ہاں طواف پہ طواف ہے، نماز پہ نماز ہے، قربانی کے اوپر قربانی ہے، سنت کے اوپر سنت ہے، پر ایمان اس کا صحیح نہیں ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ بھائی جیسا جب اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو عبادت کہاں سے صحیح ہوتی؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز کہاں سے صحیح ہوتی اس کی؟ ویسے ہی ایمان بھی صحیح رہنا، ایمان مطلب کیا؟ تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان رہنا، ملائکہ کے اوپر ہمارا ایمان رہنا، قرآن کے اندر ایک آیت کیا ایک حرف بھی غلط نہیں ہے، ایسا ایمان رہنا۔ ایمان سے راحت آتی، ایمان سے اطمینان آتا، یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان رکھ کر ہمیں جیسا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسا ہم اگر ذکر کر رہے بے شک اطمینان آتا، ہمیں جیسا حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا ویسا اگر ہم نماز پڑھ رہے بے حد اطمینان آتا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے ذہن میں آئی کہ ایک صحابی رسول رہتے، آپ مسجد کی طرف اپنی اونٹنی باندھتے، وضو خشوع خضوع کے ساتھ کر کے آپ جا کے نماز پڑھتے، دیکھے تو اونٹنی غائب ہو جاتی، اس کے بعد دیگر صحابہ دیکھتے کہ ان کی اونٹنی غائب ہو گئی، اب یہ کیا کریں گے؟ پھر جاتے ایک وضو جو ہے اچھے طریقے سے کر کے خشوع خضوع کے ساتھ آ کے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، سلام پھیرنے کے بعد دروازے کے نیچے کھڑے ہو کے بولتے یا اللہ تیرا کام میں کر دیا، اب تو میرا کام کر دے۔ عزیزان محترم، حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ اونٹنی جیسا گئی تھی ویسا واپس چل لیتے آ جاتی۔ تو بتائیے آپ، یہ ایمان کی قوت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ اللہ ہے، یہی سب سے بڑا سچ ہے۔ تو کہا جا رہا کہ یا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو لوگ کیا کہہ رہے تھے معلوم ہے؟ قالوا، وہ سب بولے انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ان بیوقوفوں نے ایمان لایا۔ یہ منافقین کا جواب ہے، یہ کفار و مشرکین کا جواب ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسا وہ بیوقوفوں نے ایمان لایا ویسا ہم ایمان لائے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم ایمان والوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یعنی کہ دسترخوان بچھا کے نیچے بیٹھ کے کھانے والوں کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، یہاں پہ چہرے کے اوپر داڑھی چھوڑنے والوں کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، یہاں پہ پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھنے والوں کو بیوقوف کہا جا رہا، یہاں پہ روزے پابندی سے رہنے والوں کو بیوقوف کہا جا رہا، یہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو بیوقوف کہا جا رہا، یہاں پہ درود پڑھنے والوں کو بیوقوف کہا جا رہا۔ عزیزان محترم، ان کا بیوقوف کہنا ایک جگہ ہے، ہمارا بیوقوف نہ کہہ کے ویسے کام اختیار کرنا الگ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جوانوں کو کہیں گے روزہ پابندی سے رہو، وہ لوگ کہیں گے کہ جی جی جی، پر وہ روزہ ترک کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھنے میں آگے بڑھو اور عمل کرنے میں آگے رہو، وہ لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، پر وہ لوگ بیوقوف کہہ کر عمل نہیں کر رہے تھے، ہم بیوقوف نہیں کہہ رہے پر عمل ویسے ہی ہمارا۔ یہ نصیحت ہے آیت ہمارے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. وہ لوگ کہہ رہے کہ بیوقوف ہے. کیوں بیوقوف ہے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ تسلیم بولے تھے کہ اے ابو بکر کاش تم بلال کو آزاد کراتے، کاش تم بلال کو آزاد کر دیتے. آپ دیکھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ تسلیم بلال، حضرت بلال حبشی جمال جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف سہ رہے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا آدھا مال ختم ہو گیا تھا غلاموں کو آزاد کراتے کراتے. آدھا مال. آپ مالدار شخص تھے، آپ اپنے لیے آزاد نہیں کرا رہے تھے، آزاد کرا کے ایمان کے پر چھوڑ دے رہے تھے. آج آپ مومن ہو گئے نا، چلو بھائی آپ کی زندگی جیو، آپ کو اس کے اندر ایک پیسے کا بھی منافع نہیں ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے قید میں تھے، وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا دشمن. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، ایک صحابی رسول کو بیچ میں مقرر کرتے، دیکھو بھائی آپ بولنا کہ میں خریدنے والا ہوں بلال کو، اگر میں گیا تو جو ریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہو، آپ جا کے بولو. تو جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، اس کے پاس وہ صحابی رسول جاتے، جا کے بولتے کہ بھائی اتنے پیسے لے لو، آپ بلال کو دے دو. تو کدھر سے کہ وہ کہیں سے نہ کہیں سے وہ شخص کو بات لگتی کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید رہے بلال کو. تو شخص پلٹ کے بولتا کہ آپ جو لے رہے نا حقیقتاً بلال حبشی کو، ان کو سامنے آؤ بولو. وہ آتے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بولتے جی میں خریدنے والا ہوں بلال کو، میں 20 درہم میں دے رہا تھا، اب 40 کر دیا، لے کے جاتے. تو بولتے کہ ہاں میں لے کے جاؤں گا. اچھا آپ کے پاس 2 غلامہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 غلام تھے روم کے، بڑے نوجوان ہٹے کٹے. بولتے کہ وہ 2 غلام میرے کو دینا. انہوں بولتے ٹھیک ہے میں دے دوں گا، اور اوپر سے اور بڑھ کے منافع ہونا. انہوں بولتے ٹھیک ہے میں دے دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے والد صاحب جب ایمان نہیں لاتے، حضرت ابو قحافہ بہت آپ کے پر پکارتے انہوں کہ کیا ضرورت ہے کما کے آپ غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، غلام آزاد ہونے کے بعد ہمارے گھر میں نہیں ہے، سیدھا نبی علیہ الصلوۃ تسلیم کے گھر میں ہے، ایمان سیکھ رہے ہیں، یہ کیا تو بھی ہے، یہ آخر کیا چل رہا. تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کیا ہو رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے بعد وہ جو مالک رہتے ان کو پیسے دے دیتے، 2 غلامہ بھی دے دیتے. اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لے لیتے. لینے کے بعد وہ جو مالک تھا نا، اس کا کہنا ایسی تھا، اے ابو بکر دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف تم دکھ رہے، میرے نعوذ باللہ من ذالک، سب سے بڑے بیوقوف آپ دکھ رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ کیوں؟ آپ ایک حبشی غلام کالے رنگ کا، اس کے بدلے میں یہ روم کے 2 غلام دے رہے آپ میرے کو، اور اس کی قیمت بھی بہت کم ہے، 5 درہم کی. میں الٹا 20 درہم بولا، اس کے بعد اب 40 بھی کر دیا تو لے کے جا رہے آپ. آخر کیا ماجرا ہے؟ تاریخ کا ایک جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے آئے، بولتے اگر میں روم کا بادشاہ ہوتا اور ایک طرف بلال آپ کے قید میں ہوتا تو میں روم کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں دے کے بلال کو لیتا. یعنی کہ ایک مومن کا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیان کر رہے ہیں. ایک مومن کا مرتبہ کافر کے دل میں بہت کم ہے، لیکن ایک مومن کا مرتبہ مومن کے لیے بہت برابر ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان مبارکہ ہے قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہے اللہ رب العزت کا عرش ہے. یہ لوگ کے نظروں میں مومن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے تو کہہ رہے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لا لیں ان بیوقوف کی طرح؟ اللہ رب العزت کا آگے فرمان ہے الا آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بے شک وہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، وہ لوگ کیوں بیوقوف ہیں؟ وہ لوگ اس لیے بیوقوف ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کے منکر وہ لوگ ہیں، رمضان کی بے ادبی کرنے والے وہ لوگ ہیں، قرآن کی بے ادبی کرنے والے وہ لوگ ہیں، سنن کو چھوڑنے والے وہ لوگ ہیں، قرآن کو نہ سمجھنے والے وہ لوگ ہیں. عزیزان محترم، بے وقوف مطلب، جہل مطلب کیا ہے؟
آپ کو ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ابو جہل کا اصل نام ہے عمر. اس کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ یعنی کہ بے وقوفوں کا سردار، جہالت میں سب سے آگے. اس کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا گیا تھا، اس کو سمجھا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ اس کے سامنے تھی، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا. قرآن کریم اس کے آنکھوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے مبارکہ کے پر نازل ہو رہا تھا، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. اسی لیے اس کو ابو جہل کہا گیا، یعنی جاہلوں کا باپ. عزیزان محترم، وہ تو ہو گیا جاہلوں کا باپ. اگر ہمیں رمضان نصیب ہو، یہ مبارک گھڑی ہمیں نصیب ہو، پھر ہم اس سے اگر استفادہ نہ اٹھائے تو ہم کیا ہیں؟ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہو. یہ وہی کلام پاک ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا، جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو سنوارے. یہ وہی کلام پاک ہے جس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 مربع میل کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے. یہ وہی کلام پاک ہے جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے وقت تلاوت کر رہے تھے. یہ وہی کلام پاک ہے جسے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی آخرت میں دعوت دے کے گئے. یہ وہی کلام پاک ہے جس کے لیے حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جس کی بقا کے لیے. یہ وہی کلام پاک ہے. اگر یہ کلام پاک ہماری زندگی میں شامل ہے تو ہماری زندگی بابرکت ہے. اگرچہ کہ ہماری زندگی میں کچھ رہے یا نہ رہے، اگر صرف کلام پاک ہے تو ہماری زندگی بابرکت ہے. کلام پاک یعنی اس کو سمجھ کر عمل کرنا، جیسا یہ کلام پاک ہمیں بتا رہا ویسا چلنا. عزیزان محترم، اگر یہ کلام پاک اگر ہماری زندگی سے ہٹ گیا تو سمجھ جانا کہ ہم جو ہے جہل والی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ اگر یہ نہیں تو ہمیں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، نہ اللہ نہ رسول. تو زین ماڈل سکول کا یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو کلام پاک سکھاؤ اور خود بھی سیکھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو مالدار ہے، جو مال بانٹے، یہ نہیں ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو بہترین ڈگری حاصل کرے اور بہترین ڈگری کی طرف لے جائے. نہیں، شریعت اس کی مخالف نہیں ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو کلام پاک سیکھے اور سکھائے، رمضان گزارنے کا طریقہ سیکھے اور سکھائے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ سیکھے اور سکھائے، تراویح پڑھنے کا طریقہ سیکھے اور سکھائے، ماں باپ اور والدین کا ادب سیکھے اور سکھائے. یہی ہے. اگر ان سب کو اپنی زندگی سے اگر ہٹا دیے تو ہماری زندگی بھی ابو جہل جیسی تو نہیں، پر اس جیسی تو ضرور رہے گی. وہی بول رہا الا انہم ہم السفہاء، بے شک وہ بیوقوف ہیں، لیکن وہ لا یعلمون، نہیں جانتے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ رب العزت ہم سب کو مقبول حیات سے نوازے. اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.